أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا رأوك إن يتخذونك إلا هزوا أهذا الذي بعث الله رسولا إن كاد ليضلنا عن آلهتنا لولا أن صبرنا عليها وسوف يعلمون حين يرون العذاب من أضل سبيلا أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا صدق الله العظيم. اللہ رب العزت نے سورۃ الفرقان کی آیت نمبر 41 سے آیت نمبر 44 تک کی تلاوت کی توفیق عطا فرمائی. اللہ رب العزت نے ان آیات میں یہ ارشاد فرمایا وَإِذَا رَأَوْكَ إِن يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا، اور یہ جب کفار اور مشرکین مکہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو دیکھتے ہیں إِن يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا، تو یہ آپ کا مذاق ہی اڑاتے ہیں اور یوں کہتے ہیں احاذ الذی بعث اللہ رسولا، کیا یہ وہی شخص ہے جسے اللہ نے رسول بنا کر بھیجا ہے. ان کاد لیضلنا عن آلہتنا، یہ مشرکین مکہ یوں کہتے ہیں ان کاد لیضلنا عن آلہتنا، یہ تو ہمیں اپنے معبودوں سے بھٹکانے کے قریب ہی تھا. لولا ان صبرنا علیہا، اگر ہم اپنی اس بت پرستی پر جمے نہ رہتے. وسوف یعلمون، اور عن قریب یہ جان جائیں گے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ یہ کفار اور مشرکین وسوف یعلمون، یہ عن قریب جان جائیں گے. حین یرون العذاب، جب یہ اللہ کی طرف سے عذاب کو دیکھیں گے. من اضل سبیلا، کہ راستے سے کون بھٹکا ہوا ہے. ارأیت من اتخذ الہہ ہوا، کیا آپ نے دیکھا، کیا آپ سمجھتے ہیں من اتخذ الہہ ہوا، جس نے اپنا معبود اپنی خواہشات کو بنا لیا ہے. افانت تکون علیہ وکیلا، کیا آپ ان پر وکیل ایک حمایتی ہو سکتے ہیں. ام تحسب ان اکثرهم یسمعون او یعقلون، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ان میں سے اکثر سنتے ہیں یا عقل رکھتے ہیں. انہم الا کالانعام، یہ تو صرف چوپایوں کی طرح ہیں. بل ہم اضل سبیلا، بلکہ ان سے بھی زیادہ بھٹکے ہوئے ہیں. گزشتہ آیات میں اللہ رب العزت نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گزشتہ قوموں کے حالات بتائے، ان کی طرف اشارہ کیا کہ اللہ نے مختلف قوموں کی طرف مختلف انبیاء کو بھیجا. ہر نبی کے ساتھ ان کی قوموں نے یہی کچھ کیا کہ نبی کی بات کو نہیں مانا، ان کا مذاق اڑایا، ان کو تکلیفیں پہنچائیں. آپ صبر کیجیے گا. اور پھر ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ یہ لوگ کیوں کرتے ہیں ایسا. اس لیے کرتے ہیں بل کانوا لا یرجون نشورا، کہ یہ دوبارہ جی اٹھنے کی امید نہیں رکھتے. ان کا عقیدہ آخرت نہیں ہے کہ ہمارے مرنے کے بعد ایک زندگی آئے گی جس میں انسان کو اس کے اعمال کا بدلہ ملے گا. اگر انسان کو آخرت کا خوف ہو، اپنے انجام کا خوف ہو، وہ کبھی زندگی میں اللہ کے نبی اس کے رسول کو کبھی نہیں جھٹلاتے. تو اللہ نے بنیادی وجہ بھی بتا دی کفار کی، مشرکین مکہ کی، کہ یہ انبیاء کو کیوں جھٹلاتے تھے. کیونکہ ان کے اندر آخرت کا عقیدہ نہیں تھا کہ مرنے کے بعد ہمارے اعمال کو کوئی بدلہ بھی ملے گا. پھر اللہ رب العزت نے ان آیات میں ہمیں بتایا کہ یہ لوگ جب آپ کو دیکھتے ہیں تو آپ کا مذاق اڑاتے ہیں.
احد الذی بعث اللہ رسول، کہ اللہ نے انہی کو رسول بنا کر بھیجا ہے۔ یہ مشرکین مکہ اس وقت بھی مذاق اڑاتے تھے، اور مذاق اڑانے کا اصل مقصود کیا ہوتا ہے کہ جو لوگ ان کے ماننے والے ہوتے ہیں ان کے ذہنوں میں سے تقدس کو ختم کر دیا جائے۔ آج بھی کفار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مختلف انداز سے مذاق اڑاتے ہیں۔ آپ محسوس فرماتے ہیں کہ وہ قومیں جو اپنے آپ کو بڑی ترقی یافتہ کہتی ہیں، وہ قومیں جو اپنے آپ کو بڑی پاکیزہ کہتی ہیں، وہ قومیں جو آزادی اظہار پر ایمان یقین رکھتی ہیں، وہ قومیں جو اس وقت پوری دنیا میں متمدن قومیں کہلاتی ہیں، بڑی تہذیب یافتہ قومیں کہلاتی ہیں، اور وہ اپنے ملکوں کے اندر اخبارات میں آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کارٹون بناتے ہیں مذاق اڑانے کے لیے۔ اور ان کا مقصود کیا ہوتا ہے؟ ان کارٹون بنانے سے مقصود کیا ہوتا ہے؟ صرف اور صرف استہزاء، مذاق اور تقدس کو ختم کرنا۔ آپ کسی ہستی کا تقدس ذہن میں رکھتے ہیں تو آپ اس کا احترام کرتے ہیں۔ کسی ہستی کا تقدس آپ کے ذہن میں ہوتا ہے تو آپ اس کی بات باندھ کر چلتے ہیں۔ کسی ہستی کا تقدس آپ کے ذہن میں ہوتا ہے تو آپ اس کو دکھ پہنچانے سے بچتے ہیں۔ اور اگر کسی انسان کے ذہن میں سے اس کے والد کا تقدس ختم کر دیا جائے، اس کے استاد کا تقدس ختم کر دیا جائے، تو ایسی صورت میں ظاہر ہے کہ نہ وہ باپ سے ڈرے گا، نہ وہ باپ کا احترام کرے گا، نہ وہ باپ کی بات مان کر چلے گا۔ بالکل اسی طرح یہ کارٹون بنانے والے اصل میں کیا چاہتے ہیں؟ تقدس کو ختم کرنا۔ اور آپ کو حیرت ہوگی کہ جب ایسے ملکوں میں جانا ہوا، بلکہ بھیجا گیا باقاعدہ کہ جا کر ان صحافیوں سے ان کانفرنسوں میں شرکت کریں، ان صحافیوں سے بات چیت کریں، تو اس ملک میں بھیجا گیا، سرکاری ملازم تھا، سرکاری سطح پہ بھیجا گیا کہ جا کے ان کو سمجھائیں، نہ کریں، ہمیں دکھ نہ پہنچائیں مسلمانوں کو۔ چنانچہ وہاں جا کر کانفرنس میں شرکت ہوئی، وہی صحافی بھی بیٹھے ہوئے تھے، ساری بات چیت ہوتی رہی، سارے دلائل ہم نے دیے، مقدسات کا احترام کرنا، اس پر ساری باتیں کی، مختلف مذاہب کے اندر جو تقدسات ہیں اس پر بات کی۔ تو آگے سے ان کا جواب یہ تھا کہ جناب اگر آپ سمجھتے ہیں کہ کارٹون بنانے سے آپ کے نبی کا تقدس مجروح ہوا ہے تو آپ ہمارے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کارٹون بنا لیا کریں۔ جواب میں یہ کہا گیا آپ ان کا کارٹون بنا لیا کریں۔ اس پر عرض کیا ان سے جس کی ان کو توقع نہیں تھی اس جواب کی جو ان کو جواب دیا گیا۔ ان کو جواب دیا کہ جناب جس طرح ہم اپنے پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کارٹون بنانے کو برداشت نہیں کرتے، بالکل اسی طرح ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے تقدس کو مانتے ہیں کہ وہ اللہ کے نبی ہیں، اور جس طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کارٹون بنانا غلط ہے، اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے کارٹون بنانا بھی غلط ہے۔ اس شخص کا ایمان ختم ہو جائے گا جو عیسیٰ علیہ السلام کے کارٹون بنائے گا۔ ان کو اس جواب کی توقع نہیں تھی، ان کا خیال تھا ہم آپ کے نبی کے کارٹون نہ چاہو، ہمارے نبی کے کارٹون میں کیا فرق پڑتا ہے۔ خاموشی چھائی، جب خاموشی چھائی تو پھر اس کے بعد اگلا وار کیا ان پر۔ اس وقت ملکہ الزبت وہ حیات تھی، ان کے سامنے یہ بات رکھی کہ آپ کل کے اخبار میں ملکہ برطانیہ کا کارٹون بنا دیں، کل کے اخبار میں ملکہ برطانیہ کا کارٹون بنا دیں، ہم خاموش ہو جائیں گے۔ اب ظاہر ہے ہر ایک کا کارٹون وہ بناتے ہیں، ہر ایک کا کارٹون بناتے ہیں، کسی کی جرأت نہیں کہ ملکہ برطانیہ کا کارٹون بنا سکے۔ بہت اچھی طرح ذہن میں رکھیے، اگر ان کے یہاں کارٹون بنانا کوئی چیز نہیں ہے، کوئی چیز نہیں ہے، یہ ایک آرٹ ہے، ایک آرٹ ہے، یہ اظہار آزادی رائے ہے،
تو آپ بھی جواب ذہن میں رکھ لیجئے گا کہ وہ ملکہ برطانیہ کا کبھی کارٹون نہیں بنائے، اور اس کا جواب اگر آپ کیوں سوال کریں تو اس کا صرف ایک جواب ہے، تقدس. صرف ایک جواب ہے، تقدس. کہ ان کے ذہن میں وہ تقدس ہے، ان کو پتا ہے کہ اگر ہم کارٹون بنائیں گے ملکہ برطانیہ کا تو ایسی صورت میں ہمیں سزائیں ہوں گی. کوئی مائی کا لال یورپ کے اندر ملکہ برطانیہ کا کارٹون نہیں بنا سکتا. اچھی طرح ذہن میں رکھیے، ان کی کسی کتاب میں کسی لٹریچر میں آپ کو کارٹون نہیں ملے گا. اور وجہ کیا ہے؟ تقدس. بالکل اسی طرح ان کے سامنے جب بات رکھی گئی، یہاں تک کہ انہی دنوں میں جب کارٹون بنانے کا واقعہ ہو رہا تھا تو انہی دنوں میں یونیورسٹی کے اندر پڑھا بھی رہا تھا کالج میں، تو وہاں ایک طالب علم نے کہا، اس وقت بڑے ٹائر وائر جلائے جا رہے تھے مسلمانوں کی طرف سے، پاکستان میں بھی بہت اشتعال تھا اس وقت. تو ایک طالب علم مجھے کہنے لگا، شاگرد میرا کلاس میں سے، کہ آج کل مولوی بڑا شور مچا رہے ہیں، اتنا شور مچا رہے ہیں کارٹون بنانے پر. میں نے وہ کارٹون دیکھ لی، اس میں کچھ نہیں. شاگرد نے کہا کھڑے ہو کر، میں نے کارٹون دیکھ لیے، اس میں کچھ نہیں. اور آپ کو حیرت ہوگی، جو حضرات میڈیا سے تعلق رکھتے ہیں، سوشل میڈیا سے تعلق رکھتے ہیں، ان کو حیرت ہوگی اس بات پر کہ پوری دنیا میں جب یہ کارٹون بنائے گئے اور میڈیا میں آئے، اس وقت سب سے زیادہ وہ کارٹون جس ملک میں دیکھے گئے اس ملک کا نام ہے اسلامی جمہوریہ پاکستان. بہت اچھی طرح ذہن میں رکھیے، تاریخی حقیقت ہے. اور ہے کیا؟ دیکھیں تو صحیح کیا ہے کارٹون، دیکھیں تو صحیح کیا ہے کیا. اس وقت علماء نے کہا تھا کہ ان کارٹونوں کو دیکھنے والے کا قصدن دیکھنا تلاش کر کے اس کا بھی ایمان باقی نہیں رہے گا. اس وقت فتویٰ دیا انہوں نے کہ اگر وہ مذاق اڑا رہے ہیں، تماشا اڑا رہے ہیں ہمارے نبی کا، تو ایسی صورت میں اس تماشے کو دیکھنا بھی جائز نہیں. تب کہیں جا کر بہت سے لوگ رکے. تو اس شاگرد نے یوں کہا کہ جی میں نے کارٹون دیکھ لیے، کچھ نہیں، خام مولویوں نے شور مچایا ہوا. تو میں وہ کراکلی پہنتا، واسکٹ پہنتا اور لیکچر دے رہا تھا. وائٹ بورڈ کا مارکر میرے ہاتھ میں تھا. میں نے اس شاگرد کو بلایا اور بلا کر کہا کہ یہ وائٹ بورڈ کا مارکر لے لیں اور اس وائٹ بورڈ پر میرا کارٹون بنا دیں. بس بہت غور سے سنیے گا، میں بڑے آرام سے دھیمے لہجے میں اسی طرح بات کی. میں نے کہا بیٹا یہ مارکر لے لو اور اس وائٹ بورڈ پر میرا کارٹون بنا دو، کیونکہ کارٹون بنانا کوئی چیز نہیں ہے نا، آرٹ ہے. میں نے کہا بنا دو. اس نے پہلے تو وہ مارکر بالکل نہیں پکڑا، اور میں نے جب اصرار کیا نہیں بیٹا بناؤ، میں تمہیں کچھ نہیں کہوں گا، میرا کارٹون بنائے. اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے، اس کا رنگ پیلا پڑ گیا اس نوجوان کا. کچھ دیر گزری، میں نے اس پر عرض کیا، اس سے سمجھایا، صرف یہ جملہ کہا، پتہ ہے آپ کیوں نہیں بنا رہے کارٹون میرا؟ کہ آپ کو پتہ ہے کہ کارٹون بنانے سے کچھ ہوتا ہے، میں ایک استاد کا کارٹون بناؤں گا یہاں، کتنی بری بات ہے. تو میں نے پتہ کیا جملہ کہا اس وقت اس اپنے شاگرد کو، جتنا تقدس اس وقت بحیثیت استاد کے میرا تقدس تمہارے ذہن میں ہے، اس وقت تمہارے ذہن میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اتنا تقدس بھی نہیں ہے. کھل کر بات کی، کھل کر بات کی، اور سب نوجوان طلبا کو سمجھ میں آ گئی کہ بات کیا ہوا کیا ہے. بہت سے حضرات آپ کو بھی ملے گی، مجھے بھی ملتے ہیں. مولانا آپ اگر یوسف علیہ السلام پہ جو فلم بنائی گئی ہے، اگر وہ آپ اس کو دیکھیں نا تو آپ کو اتنی معلومات مل جائیں کہ آپ نے جتنی تفسیریں پڑھی اور پتہ نہیں کیا کیا پڑھا نا، سب پیچھے رہ جائے گا. اتنی معلومات آپ کو ملیں گی اگر یوسف علیہ السلام والی فلم آپ دیکھ لیں. بہت قابل لوگوں نے مجھے کہا، بہت قابل لوگوں نے مجھے کہا کہ آپ اگر 10 کمانڈ کو دیکھ لیں نا، موسیٰ علیہ السلام پر جو فلم بنی ہے، اگر وہ دیکھیں نا تو اسی صورت میں آپ کا بس اتنی معلومات آپ کو ملے گی کہ آپ سوچ نہیں سکتے. آپ میں نے کہا جی بہت اچھا، کمال کر لی آپ نے دیکھی کہ دونوں فلمیں دیکھی؟ کہ جی میں نے دیکھی. بہت قابل آدمی کی باتیں کر رہا ہوں، بہت قابل آدمی. کہنے لگے جی میں نے دونوں فلمیں دیکھی. میں نے کہا بہت اچھا، ایک آپ سے سوال ہے، سوچ کر جواب دیجیے گا.
کیونکہ بہت قابل پڑھا لکھا آدمی. میں نے کہا یوسف علیہ السلام کی جب آپ نے فلم دیکھی اور موسیٰ علیہ السلام پر بننے والی فلم جب آپ نے دیکھی، اس کے دیکھنے سے پہلے جو تقدس موسیٰ علیہ السلام کا اور یوسف علیہ السلام کا آپ کے ذہن میں تھا، فلم دیکھنے کے بعد کیا وہ تقدس آپ کا باقی رہا آپ کے ذہن میں؟ کہنے لگا نہیں. میں نے کہا فلم بنانے والا کامیاب ہو گیا. جس نے اس مجمع میں سے وہ فلمیں دونوں دیکھی ہے نا، وہ اس بات کی تصدیق کریں گے کہ اس کے دیکھنے کے بعد ان کے دلوں میں ان دو ہستیوں کا تقدس نہیں رہا. اچھا یوسف علیہ السلام بھی ایسے ہی تھے، اچھا موسیٰ علیہ السلام اچھا یہی کچھ کرتے تھے، بس خلاص کہانی، نبی کا احترام ختم، تقدس ختم. یہ ہے وہ چیز جو کفار مکہ کرتے تھے، جو آج کے درس کی آیت ہے کہ وہ تقدس ختم کرتے تھے معاشرے میں مذاق اڑا کر، تاکہ ان کے ماننے والوں کے دل میں تقدس ختم. اور یہ آج تک روش جاری ہے باطل کی طرف سے. اللہ تعالیٰ نے اس پر کیا کہا؟ اللہ تعالیٰ نے اس پر سمجھایا ان کاد لیضلنا عن آلہتنا لولا ان صبرنا علیہا، کہ یہ لوگ اپنے باطل عقیدوں پر اتنے جمے ہوئے ہیں کہ یہ کہتے ہیں اچھا ہوا ہم جمے رہے اپنی بت پرستی پر، ورنہ یہ تو نبی ہمارے ایمان کو خراب کر دیتا، ہمارے ایمان کو یعنی شرک کے حالت کو خراب کر دیتا. اللہ نے کہا وَسَوْفَ يَعْلَمُونَ حِينَ يَرَوْنَ الْعَذَابَ، ان قریب وہ جان جائیں گے جس وقت وہ اللہ کی طرف سے عذاب کو دیکھیں گے کہ من اضل سبیلا، کہ کون راستے سے بھٹکا ہوا ہے. اَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ، کیا آپ نے دیکھا اس شخص کو جو اپنی خواہشات کو خدا بنا بیٹھتا ہے؟ اپنے نفس کی خواہشات کو خدا بنا لینا، جیسا نفس کہے گا ویسا میں کروں گا. جو لوگ اس نفس پرستی میں مبتلا ہو جاتے ہیں وہ بھی اپنے عقائد اور صحیح لائن اور سوچ سے ہٹ کر گمراہی کے راستے پر چل جاتے ہیں. اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، کہ تم میں سے کسی شخص کا ایمان کامل نہیں ہوگا یہاں تک کہ وہ اپنی ہوا، اپنی خواہش نفس کو اس دین کے تابع کر دے جس دین کو میں لے کر آیا ہوں. اپنی مرضی کو، اپنی خواہش کو، اپنے نفس کی مرضی کو، اپنی ذاتی مرضی کو اللہ کے لائے ہوئے دین کے مطابق کر دینا. میں یہ چاہتا ہوں، یہ بری بات نہیں ہے. میں یہ چاہتا ہوں میں کر لوں، میں یہ چاہتا ہوں میں کھا لوں، میں یہ چاہتا ہوں میں کما لوں، میں یہ چاہتا ہوں بنا لوں، کوئی بری بات نہیں ہے. صرف اتنی سی بات چیک کرنی ہے کہ آپ جو چاہتے ہیں کیا وہ اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق ہے یا نہیں. اگر آپ کی مرضی، آپ کی چاہت یہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق ہے، آپ ضرور پوری کر لیجیے. اور اگر وہ خواہش، وہ نفس کی آرزو، وہ آپ کی چاہت اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق نہیں ہے تو اپنے آپ کو روک لیجیے. اس لیے کہ اگر انسان نفس کی خواہشات پر چلنے لگ جائے تو اس کا انجام کیا ہوتا ہے؟ اللہ نے کہا انہم الا کالانعام بل ہم اضل سبیلا، کہ پھر یہ چوپایوں سے بھی بدتر ہو جاتے. یہی انسان اگر نیک کام کرتا ہے تو فرشتوں سے آگے بڑھ جاتا ہے. یہی انسان گناہوں کی زندگی میں آتا ہے تو جانوروں سے بدتر ہو جاتا ہے. فرشتے تو کبھی گناہ کرتے ہی نہیں، فرشتے تو کبھی گناہ کرتے ہی نہیں، ان سے کبھی گناہ نہیں ہوتا، وہ معصوم ہوتے ہیں. اللہ نے فرشتے فرشتوں کی تعریف یہ ہے اللہ نے نور سے ایسی مخلوق بنائی ہے جو گناہ نہیں کر سکتے، یعنی اللہ کی نافرمانی نہیں کر سکتے. اللہ کی نافرمانی کرنے کا اختیار اللہ نے پوری مخلوق میں سے صرف 2 مخلوق کو دیا ہے بس، قرآن مجید کے مطابق. وہ تمام مخلوقات میں سے یہ پرندے، یہ درخت، یہ بادل، یہ پانی، یہ تمام ہوا اور یہ آگ، جتنی مخلوقات ہیں ان میں سے جتنے جانور ہیں سارے سب اللہ کے حکم کے تابع ہیں. صرف 2 مخلوق ایسی ہیں جن کو اللہ نے اختیار دیا، چاہے تو میری بات مانو چاہے نہ مانو، ایک انسان اور ایک جنات. ایک انسان اور ایک جن. یہ شیطان بھی جنات میں سے تھا، اس نے اللہ کی نافرمانی کی، ورنہ ان 2 مخلوق کے علاوہ کسی کو اللہ نے اختیار نہیں دیا کہ تم میری بات مانو یا نہ مانو. یہ انسان گناہ بھی کرتا ہے، اچھے کام بھی کرتا ہے، اچھے کام کرنے لگتا ہے،
تو یہ فرشتوں سے آگے کیسے بڑھ جاتا ہے جبکہ فرشتے گناہ کرتے ہی نہیں بالکل؟ اس کا جواب مختصر سا آسان سا ذہن میں رکھ لیجئے گا. اس کی وجہ کیا ہے؟ فرشتے تو کبھی گناہ نہیں کرتے. انسان گناہ بھی کرتا ہے، نیک کام بھی کرتا ہے، لیکن نیک کام کرنے لگتا ہے فرشتوں سے آگے بڑھ جاتا ہے. کیسے؟ بڑے غور سے اس کا جواب سننے والا. دراصل ایک بندہ اگر اللہ نہ کرے وہ نابینا ہو، دیکھ نہ سکتا ہو، وہ یہ کہے میں نے آج تک غلط بات نہیں دیکھی، تو اس کا کوئی کمال نہیں ہے، وہ بیچارہ دیکھ نہیں سکتا. کوئی بندہ سن نہیں سکتا، بہرا ہے، وہ کہتا میں نے آج تک غلط بات نہیں سنی، نہیں، وہ اس کا کوئی کمال نہیں ہے، وہ بیچارہ سن نہیں سکتا. ایک گونگا ہو، بول نہ سکتا ہو، وہ یہ کہے میں نے آج تک جھوٹ نہیں بولا، نہیں، وہ بیچارہ بول نہیں سکتا، کوئی کمال نہیں اس کا. کمال اس کا ہے جو جھوٹ بول سکتا ہو نہ بولے، جو غلط بات سن سکتا ہو نہ سنے، جو غلط بات دیکھ سکتا ہو نہ دیکھے، کمال اس کا ہے. فرشتے گناہ کر سکتے ہی نہیں، فرشتے گناہ کر سکتے ہی نہیں، نہ کریں تو ان کا کوئی کمال نہیں. اور انسان گناہ کر سکتا ہے، نہ کرے تو بڑا کمال ہے. انسان گناہ کر سکتا ہے، نہ کرے بڑا کمال ہے. اور اگر یہ گناہ میں پڑ جائے تو ایسی صورت میں اللہ کہتا ہے یہ تو چوپایوں سے بھی پھر بدتر ہے، کہ چوپایا جو ہوتا ہے نا وہ بھی اپنے مالک کا خیال کرتا ہے، جو اس کو دودھ دے دے، روٹی دے دے، کوئی گوشت کا ٹکڑا دے دے، وہ کتا ہو بلی ہو، وہ بھی جانور اپنے مالک کا خیال کرتا ہے. لیکن یہ لوگ کفار مکہ اور یہ اللہ کو نہ ماننے والے، یہ تو جانوروں سے بھی پھر بدتر ہو جاتے ہیں. اللہ رب العزت ہم سب کو تمام انبیاء کا تقدس، آسمانی کتاب کا تقدس، دین کی باتوں کا تقدس اللہ تعالی ہمیں ذہنوں میں رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. دینی باتوں کا مذاق اڑانے سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے. دینی امور پر عمل کرنے والے ان کا مذاق اڑانے سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا معاشرے کے اندر مذاق اڑانے سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے. الحمدللہ رب العالمین. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری لغزشوں کوتاہیوں کو معاف فرما. یا اللہ قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ جو بیمار ہیں سب کو شفاء کاملہ نصیب فرما. یا اللہ جو کسی بھی پریشانی میں مبتلا ہے، یا اللہ اس پریشانی کو دور فرما دے. یا اللہ جو بے اولاد ہیں ان کو نیک اولاد عطا فرما دے. جن کو تو نے اولاد دی ہے یا اللہ ان کو آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے. یا اللہ جتنے بچے بچیاں امتحانات دے رہے ہیں، بہت دعا کی درخواست کر رہے ہیں، اے اللہ سب کو دنیا اور آخرت کے تمام امتحانوں میں کامیابی عطا فرما. یا اللہ سب کے بچے اور بچیوں کے نصیب اچھے فرما دے. یا اللہ جو ماں باپ اپنے جوان بچے اور بچوں کے رشتوں کی وجہ سے فکر مند ہیں، یا اللہ ان کو نیک رشتے عطا فرما دے. یا اللہ ہم سب کو اپنی خواہش کا غلام بننے سے اور اپنے نفس کی خواہشات پر عمل کرنے سے ہم سب کی حفاظت فرما لے. ہمیں ہر معاملے میں اس بات کی فکر عطا فرما دے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم کیا ہے، پھر اس حکم کے مطابق زندگی میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے. یا اللہ ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرما لے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.